بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کا مہینہ، آقا کا مہینہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزے دار ہوں۔ شعبان کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والا بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اور کافی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں خود ہی تیار ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں، یعنی 14ویں اور 15ویں شعبان کی درمیانی شب میں اپنی تمام مخلوقات کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور مشرک اور دشمنی رکھنے کے سوا تمام مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کے رزق کے بارے میں، زندگی موت کے بارے میں اور تمام سال کے معاملات کے بارے میں لکھ دیتے ہیں۔ اس رات عبادت اور صبح کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ شب برات بے حد اہم رات ہے، کسی صورت بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے۔ اس رات خصوصیت کے ساتھ رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ اور دیکھیں، 15ویں شب کی مغرب کی نماز کے بعد 6 نوافل کا اہتمام لازمی کریں۔ 2 نوافل عمر درازی کے، 2 نوافل صحت و تندرستی کے لیے، اور 2 نوافل اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا محتاج نہ ہو۔ اور ان 6 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ سورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، اور ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل ھو اللہ احد پڑھ لیں۔ یہ نوافل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی عمر درازی کے لیے دعا کریں، اپنی صحت و تندرستی کے لیے، مصیبتیں بلاؤں ٹالنے کے لیے دعا کریں، اور اللہ کے سوا کسی کا بندہ محتاج نہ رہے یہ دعا کریں۔ یہ نوافل لازمی ادا کریں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ اس رات صلاۃ و تسبیح کا خاص اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، استغفار کی کثرت کریں، اللہ سے اپنی حاجات طلب کریں۔ انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام مصیبتیں بلائیں دور ہو جائیں گی، اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل و کرم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پہ کرم کرتے ہیں،
فضل کرتے ہیں، اپنی رحمتیں نچھاور کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رات میں عبادت کرنے کی، اپنے گناہوں کو بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو ایسے بندوں میں بنا دیں جو کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ آمین۔